على آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفونهن أزواجهن أن يعتددن 4 أشهر و10 ليال. وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع، ومستنده في غير المدخول بها عموم الآية الكريمة. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي رحمه الله. إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها فلم يدخل بها ولم يفرض لها، فترددوا إليه مرارا في ذلك، فقال: أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. لا الصداق كاملا، وفي لفظ لا صداق مثلها لا بكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بلوى بنت واشق، ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے حکم دیا ہے عورتوں کو جن کے خامندی شوہر فوت ہو جائیں ان یعتددنا 4 اشہر و10 لیال، کہ وہ 4 مہینے اور 10 راتیں جو ہیں عدت گزاریں. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے ان عورتوں کو بھی شامل ہے جو مدخول بیاہ ہیں یا غیر مدخولہ ہیں. کیا معنی؟ ایک عورت ہے جو باقاعدہ نکاح ہوا، خامند کے گھر آ گئی اور میاں بیوی ملے رہے. اچھا، ایک عورت ہے نکاح تو ہوا لیکن ابھی خامند کے گھر نہیں آئی، یعنی رخصتی نہیں ہوئی اور خامند مر گیا، تو اس پر بھی عدت ہے. یعنی یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ عورت چاہے مدخولہ ہے یا عورت غیر مدخولہ ہے، دونوں پر عدت ہے. دونوں پر عدت جو ہے ایک ہے 4 مہینے اور 10 دن. ایک تو سب سے بڑی دلیل اس پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ ہے. اس آیت میں اللہ نے قید نہیں لگائی کہ وہ عورتیں جو مدخولہ ہیں یا غیر مدخولہ، مطلق ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، تو مطلق آیت ہے کہ جو عورتیں ہیں جن کا شوہر فوت ہو گیا تو چاہے وہ مدخولہ ہے یا غیر مدخولہ. ایک تو دلیل یہ ہے کہ اللہ کا قرآن اور آیت مبارک جو ہے وہ الاطلاق ہے، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ سب عورتوں کو عدت جو ہے خامد کے مرنے کے بعد 4 مہینے اور 10 دن گزارنی ہوگی. لیکن جیسے میں نے خلاصہ درس میں بھی عرض کیا تھا، علماء کرام اور فقہائے عظام نے اس میں ذرا تفصیل فرمائی ہے کہ اگر خامند فوت ہو گیا چاند رات میں، یعنی اسی رات چاند نکلا اور خامند بھی فوت ہو گیا، تو اب تو گزارے گی 4 مہینے اور 10 دن، چاہے مہینہ 29 کا ہو چاہے مہینہ 30 کا ہو. اگر خامند فوت ہوا ہے بعد میں، یعنی چاند رات نہیں تھی بلکہ 2 3 4 5 6 8 10 تاریخ تھی، تو اب ہر مہینہ 30 کا شمار کر کے پھر ٹھیک 130 دن پورے کریں گے، کیونکہ 120 دن ہو گئے 4 مہینوں کے اور 10 دن وہ ہو گئے، تو لہذا 130 دن جو ہیں وہ عدت گزارے گی.
اور اسی طرح مفسر فرماتے ہیں کہ استدلال پکڑا ہے غیر مدخولہ عورت کے بارے میں ایک حدیث مبارک میں، جس کو امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے روایت فرمایا اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تصحیح فرمائی ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ بھئی ایک آدمی ہے، اس نے شادی کی اور اس خامند جو تھا وہ مر گیا، ولم يدخل بها، اس نے دخول بھی نہیں کیا اور نہ اس کے لیے کوئی مہر مقرر کی، نکاح تو ہو گیا لیکن کوئی مہر کی تعین بھی نہیں کی، دخول بھی ابھی نہیں ہوا۔ تو کئی دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فترددوا الیہم مرارا، کئی دفعہ جاتے رہے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ بھئی اس کے بارے میں کیا حکم۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقال اقول فیہا برائی، فرمانے لگے بھی اس مسئلے میں تو میں اب اپنے اجتہاد سے بات کہتا ہوں، اور فَإِن يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، اگر یہ میری بات اور میرا جواب، میرا فتویٰ، میرا اجتہاد ہے درست تو یوں سمجھیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھ کو ہدایت فرما دی، اور اگر میں اس میں غلطی کروں تو پھر یہ میری غلطی ہے، چونکہ برائی کی نسبت شیطان کی طرف سے کی جاتی ہے اور شیطان نے مجھے غلطی میں ڈالا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ بری ہیں، چونکہ اللہ غلطی سے پاک ہیں اور اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ معصوم ہیں، تو لہذا وہ جو خطا ہوگی وہ میری ہوگی۔ آپ نے فرمایا اس مسئلے میں میرا اجتہاد یہ ہے کہ لحصدا کو کاملاً، اس عورت کو پوری حق المہر جو ہے وہ دی جائے اور اس میں نہ کمی کی جائے نہ زیادتی کی جائے، اور وعلیہا العدۃ، اور عورت پر لازم ہے کہ وہ عدت بھی گزارے 4 مہینے 10 دن، ولہا المیراث، اور عورت کے لیے میراث بھی ہے۔ فقام معقل ابن یسار الاشجعی، ایک صحابی ہیں معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں نے خود حضور پاک سے سنا کہ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا بروا بنت واشق کے بارے میں کہ بروا بنت واشق جو تھی اس کا بھی نکاح ہو گیا تھا اور خاوند جو ہے وہ فوت ہو گیا اور وہ غیر مدخولہ تھی، تو اس کے بارے میں میرے آقا نے سرکار مدینہ نے یہی فیصلہ فرمایا تھا جو تو نے فیصلہ کیا ہے، فَفَرِحَ بِهِ فَرْحًا شَدِيدًا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بے انتہا خوش ہوئے کہ بھئی الحمدللہ اللہ نے مجھ سے وہ فیصلہ کرایا جو اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، تو اس میں آپ کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ ویسے یہ قاعدہ ہے، یاد رکھیں کہ مجتہد اگر اجتہاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اگر وہ اجتہاد میں پہنچ گیا حق پر، ثواب پر، تو 2 ثواب ملتے ہیں، اور اگر اس نے اجتہاد کیا لیکن ثواب پہ نہیں پہنچا پھر بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے کہ بھئی اس نے تو محنت کی ہے، اس نے تو جد و جہد کی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں وفی روایت وقام رجال من النساء وقالوا نشهد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بھی فی بروا بنت واشق، اور اس کے بعد اس روایت میں پہلی روایت میں تو یہ ہے کہ معقل ابن یسار الاشجعی جو تھے وہ کھڑے ہوئے، اور دوسری ایک روایت میں وقام رجال من الاشجع، قبیلہ اشجع کے کئی لوگ جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ حضور پاک نے بروا بنت واشق کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَإِنَّ عِدَّتَهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَلَوْ لَمْ تَمْكُثْ بَعْدَهُ 7 لَحْظَةً لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارک جو ہے اپنے عموم پہ ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، یعنی مدخولہ عورت یا غیر مدخولہ سب کو شامل ہے۔ صرف اس آیت کے عموم سے کون نکلے گی؟ وہ عورت جو حاملہ تھی۔ اب عورت جو ہے وہ حاملہ ہے، اس کو حمل ہے اور خاوند مر گیا،
تو اب اس کی عدت کا مسئلہ جو ہے وہ علیحدہ ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی دوسری آیت موجود ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ أَجْلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اللہ نے فرمایا حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل، جب وضع حمل ہوگا تو اس کی عدت جو ہے وہ گزر جائے گی۔ اچھا مفسر فرماتے ہیں اب خدا کی شان ہے، ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، یعنی خاوند فوت ہو گیا، 2 گھنٹے کے بعد ولادت ہو گئی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم ہو جائے گی، اس کی عدت جو ہے وضع حمل۔ وقال ابن عباس يرى لي أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو 4 أشهر وعشرا للجمع بين الآيتين، وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبتت به السنة بحديث سمية الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه أنها توفي زوجها سعد بن خولة وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، وفي رواية فوضعت حملها بعده بليال فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لا ما لي يراك متجمدا لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناك أنت يمر عليك 4 أشهر وعشرا قال الصبيح بن ما قال لي ذلك جمعت لي السيابين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني مني قد حلت حين فزعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے، وہ قول یوں ہے کہ بھئی ایک عورت ہے اس کا خاوند مر گیا تو اس کی عدت کتنی تھی؟ 4 مہینے 10 دن۔ اچھا اب اگر وہ عورت ہے حاملہ تو وہ فرماتے تھے کہ بھئی اس کی عدت بنے گی ابعد الاجل ہے، کیا معنی؟ بھئی اگر تو وضع حمل ہو گئی ہے 2 مہینے کے بعد تو پھر 4 مہینے 10 دن گزارے، چونکہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ ابعد ہے 2 مہینے سے۔ اچھا اگر فرض محال حاملہ ہے، ابھی 6 مہینے حمل میں باقی ہے وضع حمل ہونے، تو پھر حمل کا انتظار کرے جو ابعد الاجلین، یعنی جو زیادہ دیر والا ہو۔ حمل میں دیر ہے پھر وضع حمل، اگر حمل جلدی وضع ہو گیا ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن گزار۔ مفسر فرماتی ہیں کہ یہ بات تو حضرت ابن عباس کی بہت اعلیٰ ہے اور بڑی دل کو لگنے والی ہے، اور دونوں قرآن کی آیتوں کو جمع کرنے والی بھی ہے کہ 4 اشہر وعشرہ پر بھی عمل ہو گیا اور وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ پر بھی عمل ہو گیا، لیکن فرماتی ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث مبارک میں اس کے خلاف موجود ہے۔ حدیث مبارک میں جو مخرج ہے بالصحیحین، جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے، اور وہ حدیث مبارک یہ ہے کہ سبیہ اسلمیہ ایک عورت تھی، ان کا خاوند جو تھے سعد بن خولہ وہ فوت ہو گئے، اور یہ عورت جو تھی یعنی سبیہ یہ حامل تھی، حمل کے ساتھ تھی۔ فلم تنشب، تھوڑی مدت گزری، ان وضعت حملها بعد وفاتہ، تو خاوند کے مرنے کے بعد بڑی معمولی سی مدت، اور ایک روایت میں ہے کہ فوضعت حملها بعده باللیال، یعنی چند راتیں گزری خاوند کے مرنے کے بعد عورت کو بچہ پیدا ہو گیا، وضع حمل ہو گئی۔ فلما تعلت من نفاسها، اب جب وہ عورت جو ہے نکل گئی اپنی مدت نفاس سے، یعنی مدت نفاس اس کی پوری ہو گئی، تجملت للخطاب، اس عورت نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، اب تیار ہو گئی تاکہ مجھے کوئی خطبہ کرے نکاح کے لیے۔ تو ان پہ عزیز سے ابو السنابل ابن بعکک، وہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا اس کو تو فرمایا کہ مالی اراک متجملۃ لعلی ترجی نکاح، کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم بنی سوری بیٹھی ہو، کپڑے لباس وغیرہ کیا کر رہی ہو؟ تم نکاح کرنا چاہتی ہو؟ خدا کی قسم تم نکاح نہیں کر سکتی ہو جب تک کہ 4 مہینے اور 10 دن نہ گزرے۔ تو ابھی تمہارا خاوند فوت ہو گیا ہے، 4 مہینے 10 دن نہیں گزرے ہیں، تمہاری عدت نہیں گزری ہے، تو تم کیسے تیاری کر رہی ہو اور کپڑے اچھے پہن رہی ہو اور بن سنور رہی ہو کہ کوئی پیغام بھیجے تجھے نکاح کے لیے؟ تو تم نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ عدت جو ہے تمہاری 4 مہینے اور 10 دن نہ گزرے۔ اب بی بی سبیہ فرماتی ہے کہ جب انہوں نے مجھے یہ کہا
تو پھر میں نے کیا کیا کہ بھئی اس کے بعد جماعت علیہ ثیابی، یعنی میں نے اپنے کپڑے اکٹھے کیے، مقصد کپڑا پہنا مانا یہ ہوتا ہے کہ برقع ڈالا، چادر ڈالی، لباس پہنا. ہینا ہم سے تو جب میں شام کا وقت ہوا تو حضور کی خدمت میں آئی. حضور کی خدمت میں آ کے میں نے مسئلہ پوچھا یا رسول اللہ کہ بھئی میرا وضع حمل ہو گیا ہے، لیکن ابو السنابل جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن تم عدت گزارو، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بی بی فرماتی ہے فافتانی بانی قد حللت حین وضعت حملی. حضور نے فرمایا کہ جب تو نے حمل ختم ہو گیا، وضع حمل ہو گئی تو تم حلال ہو گئی. وامرنی بالتزویج ان بدالی. حضور نے فرمایا کہ اگر تم پسند کرو، تم چاہو تو اب تم شادی بھی کر سکتی ہو، کیونکہ تمہاری عدت جو ہے وہ گزر چکی. اب یہی باتیں ہیں، دین جو ہے نا جی، اسی کا نام ہے کہ دین ایمان جو ہے وہ اتنا اہم چیز ہے کہ اس کے اندر شریعت میں اللہ کے رسول کے احکام میں کوئی شرم نہیں. اب دیکھیں خاوند فوت ہو گیا، وضع حمل ہو گیا، عورت نے اپنی تیاری کی کہ مجھے پیغام آئے تاکہ میں نکاح کروں، کیونکہ میں بغیر خاوند کے کیوں رہوں گھر کے اندر. اچھا، اب دوسرے آدمی کو جب پتہ چلا، اس نے بھی شریعت کا حکم سنا ہے کہ بھائی 4 مہینے 10 دن نہیں گزرے، تم کیسے نکاح کے لیے تیار ہو رہی ہو؟ تو اب بی بی نے فوراً حضور پاک سے آ کے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم، میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا وضع حمل ہو گیا، تمہاری عدت گزر گئی، تم اگر چاہتی ہو تو تم اپنی شادی بھی کر سکتی ہو. تو ان لوگوں میں الحمدللہ دین پہ اتنے پکے تھے، کاربند تھے، قرآن حدیث کے احکام پہ اتنا یقین تھا کہ اس میں کوئی نہ شرم ہے نہ بات ہے. اب اللہ رحمت فرمائے، گناہ ہوتے رہیں، اللہ معاف کرے، گھر برباد ہوتے رہیں، لیکن بس برادری کی رسم و رواج رہ جائے، نکاح نہیں کریں گے، بیوہ عورتیں گھر میں بیٹھی رہیں گی، جوان عورتیں ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی. کتنی عورتیں ہیں بیچاری جو پھر اپنی عزت بچا کے مر جائیں، ورنہ اللہ معاف کرے پھر گناہوں کی زندگی. کیونکہ جب حلال بند ہو جائے تو آدمی کا منہ حرام کی طرف قاعدہ ہے کہ کھلتا. مجھے ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جب کسی کا راستہ سیدھا مستقیم بند کر دو تو وہ ٹیڑھا راستہ تو اختیار کرے گا. اب ایک سیدھی سڑک جا رہی ہے، اس کو بند کر دیا. اب آدمی نے سفر کرنا ہے، لازمی ادھر گلی چھتوں کے اوپر پھلانگ پھلوں، کوئی گرے گا، کوئی مرے گا، کوئی نکلے گا. اگر سیدھی سڑک آپ کھول دیں، ہر آدمی اپنی سڑک سے چلا جائے گا. تو اس لیے اگر شریعت کے مطابق یعنی اللہ پاک مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ رشتے میں آسانیاں پیدا فرما دیں کہ بھئی اچھا کوئی آدمی دیندار مل گیا، رشتہ کر دیا، کوئی لالچ نہیں، جہیز نہیں، مسائل نہیں، مشقت نہیں، اپنے حالات کے مطابق، اپنے کفر کے مطابق. اچھا، عورت بیوہ ہو گئی، دوسری جگہ شادی کر دی، طلاق ہو گئی، کسی اور گھر میں شادی کر دی، تاکہ الحمدللہ عورت بھی محفوظ ہو گئی، ایک اور مسلمان بھی محفوظ ہو گیا. کیوں؟ بعض مسلمان ایسے آدمی ہوتے ہیں غریب ہیں، ان بیچاروں کو کنواری لڑکی نہیں ملتی، تو چلو متعلقہ سے شادی کر لیں گے، ان کا گھر بھی آباد ہو جائے گا. اچھا، یہ متعلقہ جو ہے طلاق سے پہلے ممکن ہے کہ ایسے آدمی کو قبول نہ کرتی، اب چونکہ متعلقہ ہے تو قبول بھی کر لے گی. تو اگر ہم اسلام پہ چلیں، اللہ ہمیں توفیق دے، تو معاشرے سے خرابیاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. لیکن اگر ہم رسم و رواج میں اور اپنی جاہلیت کی عادات میں پھنسے رہیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور پوری دنیا میں پھر فساد پھیل جاتا ہے. اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمہ اللہ تعالی، قال ابو عمر بن عبد البر وقد روى ابن عباس الى حديث الصبيحة يعني لما تجاري به قال سوء ذلك انه ان اصحابه افتوا بحديث الصبيحة كما هو قول اهل العلم كاتبة. اب ابو عمر بن عبد البر نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حدیث پیش کی گئی کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں ابعد الاجلین کہ جو مدت زیادہ لمبی ہو، 4 مہینے 10 دن زیادہ لمبے ہیں تو وہ گزارے، حمل کی مدت زیادہ لمبی ہے تو وہ گزارے. لیکن حدیث پاک میں تو حضور پاک نے فتویٰ دیا ہے تو حضرت ابن عباس نے رجوع کر لیا پھر اپنے فتوے سے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصحاب تھے یعنی شاگرد تھے ان سے پڑھنے والے، انہوں نے بھی فتویٰ جو ہے پھر اسی حدیث کے مطابق دیا ہے.
وَكَذَلِكَ يَسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الزَّوْجَةُ إِذَا كَانَتْ أَمَةً فَإِنَّ عِدَّتَهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ عِدَّةِ الْحُرَّةِ شَهْرَانِ وَخَمْسَ لَيَالٍ عَلَى قَوْلِ الْجَمْهُورِ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اسی طرح کسی کی بیوی حرہ نہیں بلکہ باندھی ہے، آما ہے، تو اس کے لیے بھی عدت جو ہے وہ آدھی عدت ہوگی، یعنی 4 مہینے 10 دن کے بجائے 2 مہینے 5 راتیں۔ اسی پر جمہور کا فتویٰ ہے، لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد، چونکہ حد کے اندر بھی اس پہ حد جو ہے وہ آدھی ہے۔ وكذلك فلتكن على النصف منها في العدة، ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية، ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة، وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغيرهما۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی بیوی جو ہے وہ باندھی ہے، آما ہے، تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ آدھی، کیونکہ اس کی حد بھی آدھی ہے تو عدت بھی آدھی۔ جمہور تو اسی پر ہے، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض علماء نے، جیسے محمد بن سیرین ہیں یا بعض علماء جو اہل ظاہر کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھی عورت کے مسئلے میں عورتیں سب برابر ہیں، چاہے بیوی حرہ ہے چاہے بیوی باندھی ہے، عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کوئی تفریق نہیں فرمائی بلکہ عموم فرمایا ہے، والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ بس تو اس لیے وہ اس طرف گئے ہیں کہ ان کی عدت بھی 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرا مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ بھئی یہ عدت رکھی کیوں گئی؟ اللہ نے کیوں پابندی لگائی ہے کہ خاوند مر جائے تو 4 مہینے 10 دن عورت گزارے؟ وقد ذكر سعيد بن المسيب وابو العالية وغيرهما ان الحكمة في جعل عدة الوفاة 4 أشهر و10 لاحتمال اشتمال الرحم على حمل، فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعید بن المسیب نے، ابو العالیہ نے اور بھی علماء کرام نے فرمایا کہ اس کے اندر حکمت یہ ہے عدت الوفات میں کہ 4 أشهر و10، یہ 4 مہینے اور 10 دن کی عدت جو ہے، اس لیے کہ اگر اس کے عورت کے رحم کے اندر کوئی حمل ہے، کوئی نطفہ قرار پا گیا ہے، تو اتنی مدت کے اندر وہ یقیناً ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے انشاءاللہ ابھی آپ تفصیل سے بھی پڑھیں گے اور خلاصہ درس میں بھی آپ الحمدللہ پڑھ چکے اور سن چکے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن کے اندر اندر اگر عورت کے بطن میں کوئی حمل ہے، کوئی نطفہ ہے، تو وہ چھپا نہیں رہتا، پھر وہ ظاہر ہو جاتا ہے، نفخ روح ہو جاتی ہے، بچہ حرکت کر لیتا ہے، تو یقین ہو گیا کہ حمل ہے، تو پھر وضع حمل ہوگی تو عدت گزرے گی، اور پھر پہلے خاوند کا حمل ہے تو لہذا جب تک کہ اس کا رحم اس سے صاف اور پاک نہ ہو جائے وہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ کسی دوسرے کی کھیتی میں پانی لگانے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، منع فرمایا۔ كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما ان خلقاتكم يجب في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث اليه الملك وينفخ فيه الروح فهذه 43 ب4 أشهر والاحتياط بأشهر بعد ما قد ينقص بعض الشهور ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے جو صحیحین کے اندر بھی موجود ہے، بخاری اور مسلم ان کے علاوہ سیاستہ کی کتابوں میں، کہ آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہ ان خلقاتکم کے آدمی جب اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں وہ اپنی ماں کی پیٹ کے اندر رہتا ہے کتنا 40 دن نطفہ، پھر 40 دن کے بعد علقہ بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد مضغہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں اور فرشتے کو حکم دیتے فینفخ فیہ الروح، پھر فرشتہ اس کے اندر آ کے روح پھونکتا ہے،
تو لہذا جب 40 یہ 4 دفعہ اگر گنیں گے تو گویا کہ 4 مہینے اس میں ہو گئے، اور 10 دن احتیاط کر لی گئی کہ ہو سکتا ہے کوئی مہینہ زیادہ 29 کا ہے، کوئی 30 کا ہے، کوئی فرق پڑ جائے، تو پوری طرح واضح ہو جائے کہ اس عورت کے رحم میں حمل ہے یا حمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اور اس میں کئی حکمتیں، ایک دیکھیں سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے کہ بھئی واضح ہو جائے کہ حمل ہے یا حمل نہیں، اور دوسری حکمتیں بھی ہیں کہ بہرحال ایک آدمی نے اگر شریف لوگ ہوں تو جس نے اپنے خاوند کے ساتھ اتنا مدت گزاری ہے، اس کے لیے جدائی ہے، تو پھر اس کی اس مدت کے اندر آہستہ آہستہ اس کی تسلی بھی ہو جاتی ہے، صبر بھی آ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اخلاقی طور پر بھی اگر یہ حکم اللہ پاک کا نہ ہوتا تو ایک بڑا عجیب بے وفائی کا مرحلہ ہے کہ خاوند فوت ہو گیا، 2 دن بھی نہیں گزرے اور عورت شادی کر رہی ہے۔ کیوں؟ اگر اسلام نہ روکتا تو پھر عورت شادی کر سکتی تھی، لیکن اب اسلام نے منع فرما دیا تو 4 مہینے 10 دن تو وہ چاہتی بھی ہو تب بھی نکاح نہیں کر سکتی کہ اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے۔ تو یعنی شرافت کا تقاضا بھی اسی میں ہے، وفا کا تقاضا بھی اسی میں ہے، حالات کے لحاظ سے دکھ درد اور غم کے مٹانے کا تقاضا بھی اسی میں ہے، اور اصل حکمت جو ہے وہ حمل ہے کہ ہر 40 دن کے بعد حمل کی کیفیت بدلتی ہے، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم دیتے ہیں اور وہ نفخ روح فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اور انہی احادیث سے مبارک کو سامنے رکھ کے اور دیگر احادیث سے مبارک کو سامنے رکھ کے اسی لیے بعض علماء کرام جو ہیں تو وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھی 40 دن تم لگاؤ دین میں، 40 دن تم لگاؤ عبادت کے اندر، 40 دن لگاؤ تم تبلیغ کے اندر، کیونکہ ان کو ان احادیث کی روشنی میں ایک قیاس ہے کہ بھی اس میں لازماً آدمی بدلتا ہے۔ جب 40 دن اس کو اپنے گھر سے آپ کاٹ لیں، ماحول سے کاٹ لیں، اپنے دوستوں سے کاٹ لیں اور ان کو دین کا ماحول مہیا کر دیں، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، اور جناب سب دین کی باتیں کر رہے ہیں، تہجد کے وقت تہجد، اشراق کے وقت اشراق، اوابین کے وقت اوابین، فرائض کے وقت فرائض، اور پھر دعائیں مانگ رہے ہیں تو لازمی اس میں تبدیلی آئے گی۔ تو اس لیے بعض علماء نے اسی سے بھی استدلال پکڑا ہے اور نے فرمایا اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے نبوت جو ہے 40 سال کے بعد دی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی اور بھی کروڑوں حکمتیں ہیں۔ تو اس حدیث مبارک میں جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے اس میں بھی یہ نکلا کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ تو اس میں 40 دن کا فرق ہے، واللہ اعلم۔ قال سعيد بن ابي عروبة عن قتادة سألت سعيد بن المسيب ما بال العشر قال فيه ينفخ الروح وقال الربيع بن انس قلت لأبي العالية لما صارت هذه الاشهر مع الاشهر الاربع قال لأنه ينفخ فيه الروح۔ اب فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ 4 مہینے تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ یہ 4 اربعینات ہیں، لیکن اللہ نے جو فرمایا 4 مہینے 10 دن تو یہ 10 دن کی قید جو ہے کیوں بڑھائی گئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کہ اب نفخ روح ہے، تو اب نفخ روح ہے 4 اربعینات کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اسی کی ذات ہے، اسی پروردگار عالم کا کمال قدرت ہے کہ رحم کے اندر اللہ تبارک و تعالی بچے کو کیسی کیسی صورتیں عطا فرما رہے ہیں۔ یعنی اگر آدمی غور کرے، اب دیکھیں نہ وہ ملک نظر آتا ہے، نہ وہ فرشتہ نظر آتا ہے، نہ اس کا تصرف نظر آتا ہے، اور پھر ایک حقیر اور گندا پانی، اس کو اللہ نے کیسی کیسی شکلیں دی ہیں، کیسے کیسے بچے پیدا ہوئے، کیسے کیسے جمال والے، کمال والے، خوبصورتی والے۔ تو اگر آدمی غور کرے تو اللہ کی قدرت کاملہ سمجھ آتی ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ 10 دن جو زیادہ کیے گئے ہیں اس لیے کہ تاکہ اب نفخ روح کی مدت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔
اب جناب فرماتے ہیں کالا لمسارت هذه الاشهر مع الاشهر الاربع قال لانه ينفخ فيه الروح رواهما ابن جرير ومن هنا ذهب الامام احمد في روايه عنه الى ان عدة الولد عدة الحرة عنها هنا لانها صارت فراشا كالحرائر. اسی وجہ سے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلہ استنباط کیا. ان نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں باندھی ہے، آما ہے، ام الولد ہے، یعنی وہ اس سے بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو اب اس کی عدت جو ہے ایسے ہوگی جیسے کہ حرہ عورت کی عدت ہے. حرہ عورت کی عدت بھی 4 مہینے 10 دن ہے. تو ایسی باندھی کہ جو تیرے نکاح میں تھی لیکن ام الولد بن گئی، اس سے بچہ پیدا ہو گیا، تو نکاح بھی یہ بھی تو بیوی بن گئی نا جیسے اور بیوی ہے. تو جیسے وہاں حمل کی واضح ہونا ضروری ہے تو یہاں بھی تو حمل کا واضح ہونا ضروری ہے. تو لہذا امام احمد رحمت اللہ علیہ انہوں نے استدلال فرمایا کہ بھئی عدت ام الولد جو ہے وہ عدت الحرہ ہے. لأنها صارت فراشا كالحرائر. وللحديث الذي رواه الامام احمد بن يزيد بن هارون عن سعيد بن ابي اروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوى عن قبيصة بن زهير علیہ وسلم عدت ام الولد اذا توفی عنها سیدها 4 اشہر و عشرا. عمر ابن العاص سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ خبردار لا تلبسوا علینا سنت نبینا، ہمارے اوپر حضور کی سنت مبارک کے اندر کوئی التباس پیدا نہ کرو. بھئی ہمیں الجھن میں نہ ڈالو، ہمیں اختلاف میں ڈالو. بس جو ام الولد ہے اس کی عدت جو ہے وہ بھی 4 مہینے اور 10 دن. ابو داود قتيبة عن غندر وعن ابن المثنى عن عبد الأعلى وابن ماجه عن علي بن محمد عن الربيع 3 من سعيد بن ابي اروبة عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص ذكره. وقد روى عن الامام احمد انه انكر هذا الحديث وقيل ان قبيصة لم يسمع عمرا. وقد ذهب الى القول بهذا الحديث طائفة من السلف منهم سعيد بن المسيب ومجاهد بن سعيد بن جبير والحسن بن سيرين وابو اياز والزهري وعمر بن عبد العزيز. وبه كان يامر يزيد بن عبد الملك بن مروان وهو امير المؤمنين. وبه يقول اللوزاعي واسحاق بن راهويه واحمد بن حنبل في روايه عنه. وقال طاووس وقتادة عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة 2 شهران و5 ليال. وقال ابو حنيفة واصحابه الصري وحسن صالح بن حي تعتد ب3 حيض وهو قول علي وسنة ابراهيم النخعي. وقال مالك والشافعي واحمد المشهور انه عدة واحدة. وبه يقول ابن عمر الشافعي مقول ليس ابو عبيد وابو ثور والجمهور. وقال ليس لو مات وهي حائض اجزأتها. وقال مالك فلو كان ممن لا تحيض ف3 اشهر. وقال الشافعي والجمهور الشهر و3 احب الي والله اعلم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پہ اعتراض فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ قبیصہ نے تو عمر سے سنا ہی نہیں ہے، لیکن بعض حضرات اسی طرف گئے ہیں کہ اگر ام الولد ہے تو اس کی عدت بھی 4 مہینے 10 دن ہے، یعنی اس کی طرف گئے ہیں یہ حضرات سعید بن مسیب، مجاہد، سعید بن جبیر. اب وہ فرماتے ہیں کہ البتہ اسی طرح کہا ہے اوزاعی نے، اسحاق بن راہویہ نے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت میں، اور طاووس و قتادہ فرماتے ہیں کہ عدت ام الولد اذا توفی عنها سیدہ، جب اس کا سردار یعنی شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت ہوگی نصف عدت الحرۃ، حرہ کی عدت کا نصف یعنی 2 شهران و5 لیال. وقال ابو حنیفہ واصحابہ الثوری وحسن صالح، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب یعنی ابو یوسف محمد بن حسن شیبانی اور ثوری اور حسن بن صالح بن حی فرماتے ہیں کہ 3 حیض. اور یہی قول ہے حضرت علی کا، حضرت بن مسعود کا، عطا ابراہیم النخعی کا. ایک قول میں مالک، شافعی، احمد فرماتے ہیں کہ عدت واحدہ 1 حیض. اور اس کے بعد ابن عمر کا بھی قول ہے. حضرت لیث تو فرماتے تھے کہ اگر اس کا سردار مر گیا ہے اور وہ عورت حیض کی حالت میں تھی، جب حیض سے پاک ہوگی تو بس کافی ہو جائے گا. وقال مالک ولو كان مما لا تحيض، اگر وہ عورت ایسی ہے کہ اس کو حیض نہیں آتا تو پھر 3 مہینے. قال الشافعي الجمهور 1 شهر و3 1 مہینہ اور 3 دن جو ہے یہ بھی زیادہ پسندیدہ ہے امام شافعی رحمۃ. تو بہرحال مسئلہ یہ نکلا کہ بھئی اگر عورت کا خامند مر گیا
اس عورت پہ عدت جو ہے کتنا ہے؟ 4 مہینے 10 دن. اگر عورت کا خاوند مر گیا، عورت حاملہ ہے، تو اب اس کی عدت کیا ہے؟ وضاحت. اسی پر جمہور کا فتویٰ ہے، باقی جو ہیں وہ تو مختلف ائمہ کرام کے اقوال ہیں، فتویٰ اسی پر. اچھا، اگر خاوند ہے، سردار ہے، گھر میں حرہ آزاد عورت نہیں تھی بلکہ باندھی ہے، تو اکثر اور جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ اس کی عدت جو ہے وہ نصف عدت الحرہ ہے، کیونکہ اس پر حد بھی نصف ہے تو عدت ہی نصف ہے. اور بعض ائمہ نے فرمایا کہ اگر عورت ہے ام الولد ہے تو باندھی لیکن اس سے اولاد ہے، تو اس کی عدت ایسی ہے جیسے کہ حرہ عورت کی عدت. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہ، چاہے ام الولد بھی ہے پھر بھی عدت جو ہے وہ نصف العدہ ہے. تو بہرحال یہ سارے اقوال جمع کرنے کے بعد اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو قول جمہور ہوتا ہے الحمدللہ اسی پر زیادہ دلائل اور زیادہ حجتیں واضح ہوتی ہیں. جناب اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں قوله تعالی فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفي عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنهن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارک سے یہ بات بھی نکل آئی کہ لازماً عورت جو ہے جس کا خامند فوت ہو جائے وہ عدت بھی گزارے اور 4 مہینے 10 دن سوگ میں رہے، کیونکہ لازم ہے. اسی طرح بی بی ام حبیبہ، بی بی زینب بنت جحش دونوں بیویاں ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، امہات المومنین میں سے ہیں. انہوں نے حدیث روایت کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، عورت پہ حلال نہیں، جائز نہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والی ہے، آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے، کہ اس کا کوئی کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ فوت ہو جائے 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے، الا مگر اگر اس کا خاوند فوت ہو جائے تو پھر 4 مہینے اور 10 دن جو ہے وہ سوگ میں رہے گی. یعنی خدا نہ کرے بھائی فوت ہو گیا، بیٹا ہو گیا، چچا ہو گیا، باپ ہو گیا، یعنی اور کوئی رشتہ ہے ماں سوائے خاوند کے، تو عدت کتنی ہے، سوگ کتنی ہے؟ صرف 3 دن، بس 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں. اور اگر عورت کا خاوند فوت ہو گیا پھر ہے 4 مہینے 10 دن. لیکن آج کل ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہے، بڑا آدمی فوت ہو جائے تو پھر مہینوں تک سوگ ہے، اور اگر غریب فوت ہو جائے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں. بڑا آدمی ہو، دولت مند ہے، پیسے والا ہے، رشتہ دار ہے، وہ فوت ہو جائے مہینوں تک جناب دیگیں چڑھ رہی ہیں، خیراتیں ہو رہی ہیں، حافظوں کو بلایا جا رہا ہے، قبر پہ خیمے لگ گئے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، سپیکر لگے ہوئے ہیں اور جناب ساری رات ٹیپ چل رہے ہیں. اور اگر کوئی مسکین، کوئی غریب مر گیا تو کوئی جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. افسوس تو افسوس رہے گا نا، افسوس کیا کرے گا. ورنہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، یاد رکھو کہ جتنا رشتہ کیوں نہ ہو بس 3 دن، 3 دن کے علاوہ بس ختم. اگر میاں بیوی ہے تو پھر عورت پہ 4 مہینے 10 دن. بیوی فوت ہو جائے تو خاوند کے لیے وہ عدت نہیں ہوتی، اس کے لیے پھر وہی 3 دن تک سوگ کی کیفیت بنا. یہ ہے کہ افسوس آنا جانا. اسی لیے حکم ہے کہ کوئی مر جائے 3 دن کے اندر اندر تعزیت کرو. 3 دن گزر گئے بات ختم ہو گئی. وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها
افلقها لا فقال لا كل ذلك يقول لا مرتين او ثلاثا ثم قال انما هي 4 اشهر وعشرا وقد كانت احداكن في الجاهلية تمكث السنة. اب جناب فرماتی ہیں کہ بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ ام سلمہ بی بی فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں اور اس نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی جو ہے اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے, وہ بیوہ ہو گئی ہے, اب اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو کیا ہم اس کو سرما وغیرہ ڈال سکتے ہیں, سرما پہن سکتی ہے عورت کے نہیں پہن سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس نے پھر پوچھا, آپ نے فرمایا کہ نہیں. اس نے پھر پوچھا, آپ نے فرمایا کہ نہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت کے اندر ہے, نہ سنگار کرے, نہ سرما پہنے, نہ کوئی ایسا لباس پہنے کوئی یعنی جو زینت والا ہو, بس عام سادہ کپڑے سادہ زندگی میں رہے آرام. وقد کانت احداکن, حضور ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں عورت خاوند کے مرنے کے بعد 1 سال تک بیٹھی رہتی تھی سوگ میں, اب 4 مہینے اور 10 دن گزارنے بھی مشکل ہو رہے. قال زینب بنت ام سلمہ كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تخرج فتأتي بارة فترمي بها ثم توطى بالدابة حمار او شاة او طير فتفتز به وقلما تفتز بشيء الا مات. ومنها هنا ذهب كثيرون من العلماء على ان هذه الآية ناسخة الآية التي بعدها وهي قوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پہلے قاعدہ یہ تھا کہ جب عورت کا خاوند مر جاتا, عورت جو ہے بالکل حفظ کہتے ہیں یعنی بالکل کوٹھری میں, ایسی کوٹھری جیسے کان کوئی لکڑی کی بنی ہوئی بل دور گھر سے, اس کے اندر اس کو رکھتے. وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابَهَا, اور جو گندے سے گندے کپڑے ہوتے وہ اس کو وہ پہنتی. وَلَمْ تَمُسَّ طِيبًا, وہ نہ تو خوشبو کو ہاتھ لگا سکتی اور نہ کوئی زینت کی شے ہاتھ لگا سکتی. حَتَّى تَمُرُّ بِهَا سَنَةً, 1 سال وہ اسی حالت میں رہتی. یعنی زمانہ جاہلیت میں سوگ کا یہ عالم تھا کہ 1 سال تک عورت علیحدہ پڑی ہے کوٹھی میں, اور نہ خوشبو, نہ نہانا, نہ غسل, نہ زینت, نہ لباس. اور جب سال گزر جاتا تو پھر اس سے نکلتی ہے, اس سے, اور نکلنے کے بعد جو ہے فتوتا بارتن فترمی بہا, وہ 12 کہتی ہے جیسے اونٹ کی مینگنی ہوتی ہے یا کسی جانور کی, تو وہ عورت اپنے بدن کے اندر اس کو پھیرتی. پھرنے کے بعد جو ہے وہ ڈالا جاتا جانور کو, اور کہتے ہیں کہ کوئی جانور بھی اگر اس کو پھر وہ 12 کی چکر چیز کھاتا تو مر جاتا تھا. اتنا زہر ہو جاتی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ کوئی یعنی جانور گدھا یا کوئی بکری یا کوئی پرندہ جب اس کو وہ توڑتا اور کھاتا, وَكَلَّمَا تَفْتَزَّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ, وہ جانور جو ہے وہ بھی مر جاتا تھا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اب عدت جو ہے کیا ہے, 4 مہینے اور 10 دن. اب یہ آیت جو ہے اس آیت کی ناسخ ہے کہ پہلی ایک آیت مبارک میں آیا وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. وہاں حکم تھا 1 سال کا, حول کہتے ہیں سنہ کو. اب حکم آ گیا 4 اشہر وعشرہ, تو یہ آیت جو ہے ناسخ بنے گی اور وہ پہلا حکم جو ہے منسوخ بنے. فرق یہ ہے کہ ترتیب نزول اور ترتیب میں تقدم تاخر ہے, لیکن ناسخ یہی آیت ہے. کما قالوا ابن عباس وغیرہ وفي هذا نظر كما زيادة تقريب والغز ان الاحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب وليس ما يدعوها الى الازواج من ثياب وحلي وغير ذلك, وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا, وهل يجب في عدة البائن فيه قولان, ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفي عنهن أزواجهن سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة لعموم الآية. وقال الصوري وابن يوسف لا إحداد على الكافر بيقول الشافعي نافع من أصحاب مالك
وحجت قائد هذه المقالة قال هذه الامرأة إلا ولي امرأة دراميز فوق صار إلا على زوج 4 أشهر و10 قالوا فجعله تعبدا قال أبو حنيفة أصحابه الصغيرة بحالة من التكليف قال أبو حنيفة أصحابه الآمة المسلمة نقصها ومحل تقرير ذلك كله في كتب الأحكام والفروع والله الموفق للصواب. اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ بھئی یہ احداد جو ہے، سوگ جو ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مانا ہے ترک الزینہ، کہ بس عورت زینت والا لباس نہ پہنے بس. اسی طرح جیسے خوشبو ہے اور اسی طرح جیسے ایسے کپڑے جو آدمی پہنتا ہے شادی کے لیے، خوشی کے لیے، وہ نہ پہنے، زیور وغیرہ نہ پہنے بس. اب عدت الوفات میں جو ہے یہ واجب ہے. اور عدت رجی، ایک آدمی نے طلاق دی، رجی طلاق میں بھی تو عدت ہے، لیکن رجی طلاق میں واجب نہیں کہ اچھے کپڑے نہ پہنے، لباس نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے. کیوں؟ رجی میں خامد کو رجوع کا حق ہے، وہ بن سنور کے رہے گی تو ہو سکتا ہے خامد کا دل مائل ہو جائے، رجوع کر لے. اچھا اگر عدت ہے بائنہ یعنی طلاق بائن ہو گئی تو فرماتی ہیں اس کے اندر بھی 2 قول ہیں. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ واجب الاحداد، یہ عدت جو ہے، سوگ جو ہے، تمام عورتوں پر ہے جن کے خاوند مر جائیں، چاہے وہ عورت چھوٹی ہے، چاہے وہ عورت اس سن میں پہنچ چکی ہے کہ حیض بند ہو گیا ہے، چاہے وہ عورت آزاد ہے، چاہے وہ باندھی ہے، چاہے وہ مسلمہ ہے، چاہے وہ کافرہ ہے، سب کو عدت گزارنی ہے کیونکہ آیت جو ہے وہ عام ہے. امام ثوری اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نہ، لا احداد علی الکافرۃ، کافرہ عورت میں کیا سوگ ہے یا کیا عدت ہے؟ فرماتے ہیں بھی کافرہ کے لیے نہیں. پہلے حضرات فرماتی ہیں کہ بھی قرآن کی آیت جو ہے وہ عام ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، والذین یتوفون، او عام ہے، چاہے وہ عورت مسلمہ ہے، کافرہ ہے، صغیرہ ہے، عائشہ ہے، حرہ ہے، آمہ ہے، سب کے لیے برابر ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ بھی کافرہ کے لیے عدت جو ہے نہیں. اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کیوں فرماتی ہیں جبکہ آیت تو عموم پر ہے؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ حدیث رسول اللہ کی، حضور پاک نے فرمایا کہ وہ عورت نہیں کسی کا سوگ نہیں کرے گی 3 دن سے زیادہ. کون؟ ان تؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ عورت جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے. تو مانا مسلمان عورت ہے، کافرہ تھوڑی ہے. جس کا اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہو تو وہ عدت ہوتی اسی کے لیے. اور پھر یہ عدت جو ہے یہ تو تعبدی ہے، تکلیف ہے. کافر کے لیے تکلیف کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو ایمان ہی نہیں رکھتا، نہ اللہ پر، نہ اللہ کے رسول پر، نہ قرآن پر. تو اس لیے بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافرہ پہ عدت نہیں ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے صاحب کا ایک قول یہ ہے کہ جو صغیرہ ہے عورت یعنی ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ بالغ پر بھی چونکہ تکلیف نہیں ہے، جب تک بالغ نہ ہو تو احکام اس پر بھی نافذ نہیں ہوتے، اس کے لیے بھی نہیں ہے. اب جناب فرماتے ہیں کہ بھئی اسی طرح ابو حنیفہ اور ان کے صاحب کہتے ہیں کہ باندھی جو مسلمہ ہے اس کے اندر بھی نقص ہے کیونکہ اس کے لیے حد نصف ہے، اس لیے اس کے لیے بھی یہ پوری عدت نہیں ہوگی. مفسر فرماتے ہیں کہ بہرحال اگر تم نے ان مسائل کو دیکھنا ہے تفصیل کے ساتھ تو پھر کتب احکام جو ہیں ان کے اندر رجوع کرو اور ان کے اندر دیکھو، وہاں تمام کی تفاصیل بھی موجود ہیں اور تمام کے دلائل بھی موجود ہیں. وقوله تبارک وتعالى فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن قال الزاق والربيع ولا جناح عليكم قال الزريع لا أولياء فيما فعلن في یعنی النساء اللاتي انقضت عدتهن. اب اللہ نے فرمایا کہ جب عورتوں کی عدت پوری ہو جائے فلا جناح علیکم، اب اولیاء الامور پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ عورتیں شادی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ان پہ کوئی گناہ نہیں کہ ان کو منع کریں زبردستی نہ، بس عدت گزر چکی. قال لو في من بعض ذات المرض ما تنازع جاء في ذلك العدة ولا جناح عليها أن تتزين وتتسنى وتتأهر للتجويز وذلك المعروف. حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ عورت کو طلاق ہو گئی یا عورت کا خاوند مر گیا، اس نے عدت پوری گزار لی. عدت گزارنے کے بعد اب عورت کو حق ہے کہ وہ زینت کرے، غسل کرے، لباس پہنے، سنگار کرے تاکہ اس کا کوئی رشتہ آئے، کوئی پیغام آئے اس کے لیے.
روان مقاضیانہ وقال جار وراجنا علیک فیما فعل نبی حسن بالمعروف قال النکاح والحلال والطیب. اب تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر وہ معروف کے ساتھ یعنی حلال کرنا چاہتی ہے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اب اولیاء ان کو منع نہیں کریں گے. ہاں اگر وہ عدت میں کوئی ایسی حرکت کرے اولیاء منع نہ کریں تو پھر اولیاء پر بھی گناہ ہوگا. تو اس لیے حکم یہ نکلا کہ بھئی اگر ایک عورت کوئی حرکت کرتی ہے تو ولی بھی پکڑا جائے. کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی پر اس کی رعیت جو ہے اس کے لیے ذمہ داری ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی خود نمازی ہے لیکن بیوی نماز نہیں پڑھتی تو اس سے بھی سوال ہوگا کہ تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی، تم اس کے بھی ذمہ دار. اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹی، ہاں اللہ معاف کرے اولاد نہ فرمانو ماں باپ کی نہ مانے وہ تو ایک مسئلہ ہی رہتا ہے، ورنہ اولاد کی ذمہ داری بھی والدین پہ. اسی طریقے سے مثلا آپ کا کوئی دکان ہے، کارخانہ ہے، کوئی فیکٹری ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، ان کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے. آپ کو انتظام کرنا ہوگا، آپ کو اہتمام کرنا ہوگا. آپ قیامت میں پکڑے جائیں گے اگر وہ نہیں پڑھتے تو آپ سختی کر کے ان کو پڑھائیں گے. اللہ تعالی عالم علمہ وتم. اصل تو اللہ تبارک و تعالی ہی توفیق دے. ایک آدمی فوت ہو گیا ہے تو اس کے غائبانہ جنازے کے لیے بھائی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو غائبانہ جنازہ نہیں ہوتا، بس ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. باقی ائمہ کرام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ جنازہ پڑھنا جائز ہے. یعنی جتنے آدمی مل جائیں کوئی امام بن جائے اور ان کے لیے غائبانہ جنازہ پڑھ لے، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بس دعائے مغفرت کی جائے. ان حضرات کی حدیث مبارک جو ہے یہ حجت پکڑتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حبشے کا بادشاہ فوت ہو گیا تھا نجاشی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ، تو حضور پاک نے اس کا جنازہ مدینہ منورہ میں پڑھا تھا اور وہ فوت حبشے میں ہو گیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اللہ نے اس کی موت کی حضور کو خبر دی اور اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ ان کو حضور کے سامنے دکھلایا. ورنہ فرماتی ہیں کہ ایک حدیث مبارک موجود ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ ایک عورت جو ہے مسجد کی صفائی کرتی تھی اور حضور نے فرمایا اگر فوت ہو جائے تو مجھے بتلانا، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا. تو وہ بیچاری فوت ہو گئی، صحابہ نے مناسب نہ سمجھا کہ رات کو جگائیں حضور پاک کو آرام سے. تو صبح کو حضور نے پوچھا کہ بھئی اس عورت کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو فوت ہو گئی. تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں خبر کی؟ انہوں نے کہا معذرت عرض کی. تو حضور پاک پر تشریف لے گئے اور آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا. تو اس لیے بہرحال تو اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو کسی عالم سے کہہ کے پڑھوا لیں. ایک آدمی عمرے پر آئے تھے، حج پڑھا اس نے، لیکن وہ طواف الوداع نہ کر سکا چونکہ پکڑا گیا تھا. تو بہرحال وہ مجبور تھا، اس لیے معذور کو اللہ معاف فرمائیں گے کیونکہ اس کے بس میں نہیں. بہرحال ایک حیض والی عورت، اس کی ایک لڑکی ہے جو 3 سال سے اوپر ہو چکی ہے، لیکن اس مذکورہ عورت سے دودھ نکلتا ہے، اور ایک لڑکا جو ابھی 2 سال کا نہیں ہوا وہ اس کو پستان دیتی ہے. تو بہرحال بچہ تو مدت رضا میں ہے نا، ابھی 2 سال کے اندر ہے، اور عورت کا دودھ بھی آپ کہتے ہیں آ رہا ہے، تو لازمی بات ہے رضا ثابت ہو جائے گا. یہ جو ہے نا مردوں کے صدقے میں یہ کوئی حدیث مبارک نہیں ہے. دعا سیدھی اللہ سے کریں. ہمارے بیوی کو اپنے بھائی ساتھ بات چیت کرے، پتہ نہیں 3 طلاق ہے کیا کیا ہے پتہ نہیں، مجھے تو نہیں سمجھ. بہرحال بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے مسئلے مقامی مفتی سے یا عالم سے پوچھیں. اگر آپ عرب میں رہتے ہیں تو یہاں کے دارالفتاء میں درخواست دے کے پوچھیں. اگر ایک آدمی ہے باہر سے کپڑا منگواتا ہے اور کچھ مال بچ گیا، بہرحال تو اگر وہ زکوٰۃ میں کپڑا دینا چاہے ٹھیک کپڑا بھی دے سکتا ہے. کپڑا بھی تو قیمت ہے نا، اللہ کے بندے کپڑا کو مفت آتا ہے، اس پر پیسے نہیں لگتے.
چاہے نقد زکات ادا کرے چاہے کپڑا دے دے، کوئی بات نہیں، قیمت لگا کے جتنی ذمے اس کے زکات ہے اتنے پیسوں کا کپڑا زکات میں تقسیم کر دے۔ اگر عدالت بیوی خاوند سے طلاق لیتی ہے، خاوند طلاق نہیں دیتا، بیوی کیس کر دیتی ہے، کیس اگر شرعی عدالت ہے تو اس کا فیصلہ معتبر ہے، اگر انگریزی اور کافروں کی عدالت ہے تو فیصلہ معتبر نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو اللہ نے کافی عمر کے بعد اولاد عطا کی اور وہ اللہ کی رضا کے لیے خوشی میں خیرات کرتا ہے، بالکل کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، خیرات کرنا تو منع نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے جو ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، اللہ صحت دے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ جن کے بچے نہیں ہیں ان کو بچے عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دے، اور جو نافرمان ہیں ان کو فرما برداری نصیب فرمائے۔ کسی نے اپنی بچی کا نام سدرا رکھا ہے، جائز ہے، ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں اور اس نے ایک رات میں دونوں بیویوں سے جماع کیا تو غسل دو کرے گا یا ایک کرے گا؟ ایک غسل کرے گا، جنابت تو ایک ہی ہے، ایک دفعہ ہو یا 2 دفعہ ہو یا 10 دفعہ ہو، یا ایک آدمی ایک بیوی سے 4 دفعہ جماع کرے تب بھی غسل ایک دفعہ کرے گا۔ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہر جماع کے بعد غسل کر لے تو زیادہ افضل ہے، لیکن یہ جو ہے نا جی ہر جماع کے بعد غسل کر لے، یہ پہلے دور کی بات ہے جب لوگ مرد تھے صحیح معنوں میں۔ آج تم 2-3 غسل کرو گے تو انشاءاللہ صبح جنازہ ہوگا۔ ہاں، ہنسنے کی کیا بات، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ یہ تو پہلا زمانہ تھا، بچپن سے لوگ پیدا ہوتے تھے گناہ کیا ہی نہیں کبھی، انہوں نے حرام دیکھا ہی نہیں کہ حرام کیا ہے، ان نے گناہ دیکھا ہی نہیں، تصور بھی نہیں تھا گناہ کا۔ یعنی آپ حیران ہو جائیں کہ لوگ یعنی 20-20, 25-25, 30-30 سال کی عمر میں شادی کرتے تھے تو شادی شدہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بیوی کو کیا کر رہا ہے، یعنی اتنا سادہ اور سیدھے لوگ تھے۔ آج تو تم 2 سال 4 سال کا بچہ جو ہے اس سے بھی پوچھو، وہ فلم دیکھ کے تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ چھوٹے بچے جو ہے نا جی 4 سال کے، وہ ٹی وی چلانا جانتے ہیں، ہمیں نہیں آتی۔ 4 سال کے چھوٹے بچے وہ چلا سکتے، ہم نہیں چلا سکتے۔ یہ جو ہے نا جی اس زمانے کی باتیں ہیں کہ جس دور میں حلال تھا، انہوں نے جو، اور میرا ایمان ہے اللہ نے جو مرد کو 4 عورتوں کی اجازت دی ہے تو 4 کی طاقت دی ہے تو اجازت دی ہے۔ اگر 4 کی طاقت نہ ہو تو اللہ نے ظلم کیا ہے بندے پر۔ ایمان یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر بالغ ہونے تک، جوان ہونے تک گناہ نہ کرے، وہ کیا جب تک بوڑھا ہو، موت بھی آ جائے اب کمزور نہیں ہو۔ لیکن اب تو اللہ معاف کرے جناب، بچہ ذرا شعور سنبھالتا ہے تو جانور مل گیا، مشت زنی شروع ہو گئی، لڑکے لڑکوں سے شروع ہو گئے، فلمیں دیکھی، گندی کتابیں پڑھی، وہ تو 20 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو 90 سال کے بوڑھوں سے بھی چند ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک معاف کرے، دعا کرو اللہ عذاب رفع کرے۔ یہ عذاب ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں ہیں جو گھر گھر میں نافرمانیاں، گھر گھر میں بے حیائیاں، گھر گھر کے اندر جھگڑے، فسادات، مسلمان کو قتل کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب۔ دعا کرو اللہ رفع فرمائے۔ اللہ پاک سب بچوں کو شفا دے، بھائی جو بھی بیمار ہے شفا دے۔ میں نے ایک آدمی سے کام کروایا، مزدوری میں نے طے نہیں کی، بعد میں نے اس کو جو مزدوری کا رواج ہے اس سے 15 ریال کم دیے۔ کیوں کم دیے؟ پورے کرو دو اس کا حق کھا رہے ہو، کم کیوں دیے؟ زیادہ دیتے، کم میں تمہیں عقل آئی ہے، زیادہ میں کیوں نہیں آئی؟ میرے چاچے کا چچیرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ آ رہا ہے، ان کے ساتھ میری بیوہ والدہ ہے، ان کو حج پر بلانا چاہتا ہوں۔ ہاں، اگر عورت بوڑھی ہو جائے تو وہ پھر یعنی عورتیں بھی ہیں، رشتہ دار بھی تو سفر کر سکتے۔ اگر بوڑھی ہے یعنی اب اس کو نکاح کی کوئی تمنا نہیں، ورنہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی نہ کرے۔
بہت سے رسالوں وغیرہ میں معلوم ہوتا ہے کہ طواف کی ہر چکر کی علیحدہ علیحدہ دعائیں ہیں، یہ کوئی حدیث نہیں۔ طواف میں میرے مدنی پاک نے صرف سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور تمہیں جو دعا یاد ہے، جو ذکر یاد ہے، کلمہ شریف جو بھی یاد ہے وہ پڑھتے رہو۔ یہ کتابیں یا ہر چکر کی علیحدہ دعا کوئی حدیث سے ثابت نہیں۔ اگر ہم مسجد الحرام میں انشاءاللہ قرآن شریف کا ختم کریں تو کیا ہمیں 1,00,000 قرآن کا ختم کا ثواب ملے گا؟ بات یہ ہے کہ حدیث میں جو حکم ہے وہ تو ہے نماز کے لیے، کہ بھئی صرف نماز جو ہے وہ 1,00,000 ملتا ہے اور کسی عبادت کا ذکر نہیں۔ اس لیے بعض ائمہ فرماتی ہیں کہ یہ فضیلت اور ثواب صرف نماز کے لیے، لیکن اکثر علماء ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر عبادت کے لیے، چونکہ نماز میں قرآن بھی ہے، نماز میں تسبیح بھی ہے، نماز میں تحمید بھی ہے، نماز میں ذکر بھی ہے، نماز کے اندر محنت بھی ہے، نماز میں مشقت بھی ہے، نماز میں طہارت بھی ہے، نماز میں وضو بھی ہے، تو ساری وہ کہتے ہیں کہ ایک عبادت کا جب ذکر آ گیا تو ساری عبادتیں اس کے تابع ہو گئیں گویا، چونکہ نماز سب سے اہم عبادت تھی اس لیے ذکر تو آ گیا نماز کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی عبادتوں پر بھی اللہ اپنی رحمت سے 1,00,000 عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم کہیں کہ بھئی آپ مدینہ جا رہے ہیں، میری طرف سے سلام پڑھ دیں، کوئی بات نہیں ہے، احناف کے نزدیک جائز ہے، بعض ائمہ اس کو جائز نہیں فرماتے۔ بعض لوگ ایسی ناتے ہیں کہ حضور آپ کو اپنے نواسوں کا واسطہ، حسن حسین کا واسطہ، یہ سب چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، یعنی آپ حضور کو مجبور کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، واسطہ دے رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ دعا جب بھی مانگیں سیدھی اللہ سے مانگیں۔ یہ نہ تمہیں آتا ہے کہ حضور کا ثانی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، تو ثانی سے مراد یہ ہے کہ حضور کے بعد آپ کی شان کے مطابق کسی کو شان نہیں ملی۔ باقی سایہ نہ ہونا جو ہے یہ کوئی قرآن حدیث کی دلیل نہیں ہے۔